اس وقت سورہ اعراف میں بھی جو جنت کی تصویر سامنے آئی اور ویسے قرآن مجید کے بالعموم بیانات سے جو تصور بنتا ہے تو خیال یہ ہوتا ہے کہ جنت جیسے بنائی جا چکی ہے، تبھی وہاں لوگ موجود ہیں جو چلے گئے ہیں، ان کا مکالمہ نقل ہو رہا ہے۔ سورہ یاسین میں بھی ایک جگہ پر ہے کہ وہ باشندہ جو 2 انبیاء پر ایمان لایا ہوا داخل ہوگا تو اپنی قوم کے بارے میں کہے گا کہ اے کاش ان کو معلوم ہوتا۔ اسی طرح سے ماضی کے صیغوں میں ازلفت الجنہ کے الفاظ اور تعبیرات آتی ہیں۔ دوسری طرف یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، تو جنت کیا بن چکی ہے یا جنت بننی ہے؟ اور یہ جو قرآن میں جنت کی منظر کشی کی جاتی ہے، حدیثوں میں منظر کشی کی جاتی ہے، یہ پھر کیا ہے؟ اس میں بڑی تفصیل ہے۔ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی ایک جنت الماوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ٹھکانہ بنا رکھا ہے جس میں سعید روحیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بہرہ یاب ہوتی ہیں، عند ربہم یرزقون۔ وہ جنت کے جو اس پورے دنیا کے نظم کو ختم کر کے بنائی جائے گی، اس میں قرآن صراحت کرتا ہے کہ وہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات کی بات ہوگی۔ یعنی یہ جو اس وقت عالم آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ در حقیقت اس کا میٹیریل ہے، تمام خام مال بکھیر دیا گیا ہے، اس سے موجودہ دنیا کی ایک ترتیب قائم ہو گئی ہے۔ چنانچہ جس طرح سورہ طلاق کے آخر میں فرمایا ہے کہ یہ جو کائنات تم کو نظر آتی ہے، یہ ایک کائنات ہے، ایک سما ہے، اس کے سوا 6 اور ہیں، اور ان میں سے ہر ایک میں ایک ایسا سیارہ ہے جس پر زندگی ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اور پھر جب یہ کہا ہے کہ قیامت کیا ہوگی، تو یہ نہیں کہا کہ وہ ایک سما پر آئے گی، وہ ان تمام سماوات و ارض پر آئے گی، یعنی ساری زمینوں پر آئے گی، سارے آسمانوں پر آئے گی، جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جب وہ آئے گی تو اس کی زمین کون سی ہوگی؟ یعنی یہ سارا جو خام مال نظر آ رہا ہے یا جو میٹیریل نظر آ رہا ہے، اس کو ہم اکٹھا کریں گے، اور یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، یعنی اس کی بھی ایک زمین ہوگی، اس کے بھی آسمان ہوں گے، لیکن وہ نئے ہوں گے، ان میں ہم ان کو تبدیل کر دیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ ہے قرآن مجید میں یہ جو تعبیریں اختیار کی جاتی ہیں، یہ کئی پہلوؤں سے اختیار کی جاتی ہیں، اور وہ عربی ادب کا اچھا ذوق ہو تو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی۔ یعنی بعض جگہ اللہ تعالیٰ اپنے قطعی فیصلے کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ کوئی بات نہیں ہے نا کہ ایک چیز مستقبل میں ہونی ہے، ان کے لیے تو گویا ہو چکی، کانا امر اللہ مفعولا، واقع ہو چکا۔ دوسرے یہ ہے کہ بہت سی جگہوں کے اوپر اصل میں تصویر کا انداز ہوتا ہے۔ میں جیسے بیان کروں کہ بھائی آپ کبھی لاہور جائیں، دیکھیں تو صحیح لاہور، جب آپ لاہور جائیں گے، اب یہ بات میں نے پہلے کہہ دی، تو وہاں کیا صورت ہوگی، لوگ موجود ہیں، ایک آدمی نے یہ کیا ہوا ہے، دوسرے نے وہ کیا ہوا ہے، ایک نے بانسری پکڑی ہوئی ہے، اب یہ سب ماضی کے سیغے بولتا چلا جا رہا ہوں میں۔ تو اس طرح سے بہت سے اس طرح کے سیغے قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں۔ جیسے مثلا یوم آ گیا ہے پیچھے، تو گویا مستقبل کے اندر جو کچھ ہونا ہے اس کا بیان ہوگا، تو اب ازلفت الجنت وغیرہ بعید ماضی کے سیغے آتے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح کے بہت سے اسالیب ہیں جن کو ان کی جگہ پر سمجھ لینا چاہیے۔ تاہم جنت کے کچھ پہلو وہ ہیں جو اس وقت بھی موجود ہیں۔ خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشاہدہ کرایا گیا، جس میں جبریل امین کو آپ نے دیکھا، تو اس میں دیکھیے نا، اندہا جنت الماوا، تو ایک ہے، ایک وجود میں آنی ہے۔